کیا ریزنز ہیں کہ آج کل ٹائملی میرجز نہیں ہو پا رہی, شادیاں نہیں ہو رہی, اور پاکستان میں یہ چیز بڑھتی چلی جا رہی ہے؟ کہو کہ آج شادی کیوں نہیں کر رہے تو کہہ رہا پہلے میں اسٹیبل ہو جاؤں. اسٹیبل ہونے کے لیے کیا کرنا ہے, تو نوکری نہیں مل رہی. بہت سارے لوگ ہیں جو لون لے لیتے ہیں اور بعد میں ان سے وہ لونز ریٹرن نہیں کیے جاتے کر پاتے, وہ بیچارے اتنے ڈیٹ میں چلے جاتے ہیں. شادی تو ہو جاتی ہے ایکسٹرا. لوگوں نے برانڈ لیولز کر دیے ہیں کہ آپ اے لیول کی کریں گے, بی لیول یا سی لیول کی. کلر تھیم بھی ہے نا, جس کلر کا جوڑا ہے اس کلر کے پھول ہوں. میں نے یہ بھی سنا ہے کہ 1 مہینے پہلے 2 ہفتے پہلے دلہے کے اور دلہن کے دوست سہیلیاں مل کے کوریوگرافر کے ساتھ ڈانس کی پریکٹس کرتے ہیں, بالکل فلم کی طرح. یہاں تک کہ ویڈنگ جو موویز ہوتی ہیں جی جی وہ کسی فلم کی طرح ڈائریکٹ ہوتی ہے. میرا ماننا یہ ہے کہ اگر خالی فنکشن ہی ایک ہی کر دیا جائے نا, دلہے دلہن مل کے کر لیں, تو آپ کی ڈریسز کے کتنے لاکھوں روپے کا خرچہ بچ جاتا ہے. السلام علیکم ویورز, آج ہم صادق صاحب کے پوڈ کاسٹ میں آئے ہیں, اور جو ایک ٹاپک جس پہ ہم نے پچھلے دنوں وقاص صاحب اور صادق صاحب کے ساتھ ڈسکشن کی تھی وہ تھا میرجز میں ڈیلے, یا کیا ریزنز ہیں کہ آج کل ٹائملی میرجز نہیں ہو پا رہی, شادیاں نہیں ہو رہی, اور پاکستان میں یہ چیز بڑھتی چلی جا رہی ہے. لیٹ میرجز, ارلی میرج, کافی ایشوز ہیں, اور کچھ خرچے بھی بڑھتے جا رہے ہیں شادیوں کے. پریمیم ویڈنگز, نارمل ویڈنگز, شادیوں کو بھی کیٹیگرائز کر دیا گیا ہے. تو آج ہم کچھ ایسی چیزوں پہ, ایسے ایشوز پہ بات کریں گے جن کی وجہ سے ایک جینون ڈیلے آ رہا ہے. لوگ کیوں ہیزیٹنٹ ہیں شادی جلد سے جلد کرنے میں. السلام علیکم صادق صاحب, کیسے ہیں؟ وعلیکم السلام. آپ کو بھی وعلیکم السلام. میں یہ اس میں ایڈ کرنا چاہوں گا کہ کیونکہ یہ پوڈ کاسٹ ہماری ان لائن نہیں تھی, لیکن کیونکہ ہمیں پریویس پوڈ کاسٹ کے اوپر جو میسیجز کا بھرمار ہوا اس سے ہمیں اندازہ ہوا کہ یہ تو ہر ایک کا مسئلہ ہے. تو اس لیے میں نے وہ ٹیگ لائن لکھی تھی کہ دکھتی رد, اور واقعی میں وہ دکھتی رد ہی نکلی. اب اس میں میرج ڈیلے ہونے کے بہت ساری ریزنز ہم نے ڈسکس کیے. اس میں ایک پوائنٹ ہم نے ڈسکس کرنا رہ گیا تھا اس پوڈ کاسٹ میں, وہ یہ کہ شادیاں بہت زیادہ مہنگی ہو گئی ہیں. وہی میں نے ابھی جو بات کی, پریمیم ویڈنگز. اچھا, وہ تو آپ نے کیٹیگرائز کر دیا کہ مطلب لوگوں نے برانڈ لیولز کر دیے ہیں کہ آپ اے لیول کی کریں گے, بی لیول یا سی لیول کی. لیکن ہم لوگ باتیں تو بہت کرتے ہیں, میسیجز کرتے ہیں, پوسٹ کرتے ہیں واٹس ایپ کے اوپر کہ شادی سادگی سے ہو جانی چاہیے, اور یہ وہ کیا کہتے ہیں کہ حلال نکاح وغیرہ زیادہ بہتر ہے, لیکن عمل اس کے اوپر نہیں ہوتا. بالکل بھی نہیں اگر ہوتا. آپ دیکھیں تو الٹا ہو گیا, ہوتا الٹا ہے. جیسے میں نے آپ سے کہا, ہم کیا کرنے میں لگے ہوتے ہیں, تھوڑی آپ بات میں نے کٹ کی ہے, دوستوں کو خوش کرنا ہے, رشتہ داروں کو خوش کرنا ہے. نہیں, ہم اپنے آپ کو ہی خوش کر رہے ہوتے ہیں. اپنے آپ کو بھی کر رہے ہوتے ہیں, پر زیادہ ہمارے پہ سوشل پریشر ہوتا ہے. دیکھیں, ہم لوگوں نے شادی میں غیر ضروری رسومات کے بارے میں بات کی جو کہ ایکسپینسو ہوتی ہیں. رسومات تو ہونی چاہیے, خرچے بھی ہوتے ہیں, وہ ہمیشہ سے ہوتی چلی آ رہی ہیں. ہمارے زمانے میں بھی شادیوں میں ناچ گانے بھی ہوئے تھے, سب کچھ ہو رہا تھا. اب یہ ایک الگ بحث ہے کہ وہ نہیں ہونے چاہیے یا ہونے چاہیے, لیکن جو میں نے آپ سے کہا تھا کہ وہ ایک بزنس بن گیا ہے. ایون کوریوگرافرز کو, وہ ایک نیا بزنس بن گیا ہے, ایک نئی کیٹیگری بیچ میں آ گئی, کوریوگرافی. میں نے یہ بھی سنا ہے کہ 1 مہینے پہلے 2 ہفتے پہلے دلہے کے اور دلہن کے دوست سہیلیاں مل کے کوریوگرافر کے ساتھ ڈانس کی پریکٹس کرتے ہیں, بالکل فلم کی طرح. یہاں تک کہ ویڈنگ جو موویز ہوتی ہیں جی جی وہ کسی فلم کی طرح ڈائریکٹ ہوتی ہے کہ آپ یہاں سے آئیں گے, اچھا آپ یوں 2 اسٹیپ چلیں, اب ان کی والدہ آئیں گی, وہ ان کو رلاتے ہیں, فیک کرتے ہیں اس کو بھی, اور وہ پراپر ریہرسلز کرائی جاتی ہیں اسکرپٹ کی طرح. مطلب, اور شادیوں کو میرے خیال سے اسکرپٹڈ نہیں ہونا چاہیے, بٹ ہو دے شوڈ بی انٹیمیٹ ہے نا, ایک انٹیمیٹ چیز ہے, انٹیمیسی والی. آئی مین جہاں محبت, پیار اور یہ ساری چیزیں آتی ہیں نا, کہ فیملی گیدرنگ, لوگوں کا خوشی سے دلہن کو رخصت کرنا, اور ایک نئے انسان کو اپنی فیملی میں ویلکم کرنا. بزنس میں سینٹیمنٹس کہاں ہوتے ہیں؟ آپ تو سینٹیمنٹس کی بات کر رہی ہیں نا, یہاں بات آ جائے گی بزنس کی. ایک شادی, ہر چیز یعنی کہ بزنس ہو گئی. اب دیکھیں نا, ایک شادی کتنے 20 لاکھ سے شروع ہوتی ہے آج کل, کم میں کم بھی ہو, یہ تو بہت کم ہے, کم ہے نا. میں نے کہا کہ شروع اتنے سے ہوتی ہے. اب 20 سے نہیں, اب 50-60 کے اوپر. اسی لڑکے سے کہو کہ آج شادی کیوں نہیں کر رہے تو کہہ رہا پہلے میں اسٹیبل ہو جاؤں. اسٹیبل ہونے کے لیے کیا کرنا ہے, تو نوکری نہیں مل رہی. تو یار اپنا بزنس کیوں نہیں اسٹارٹ کر دیتے, تو بزنس کے لیے پیسے نہیں ہیں. 5 لاکھ میں بھی ایک اسٹارٹ اپ ہو سکتا ہے, تو میرے پاس 5 لاکھ نہیں ہے, لیکن شادی 20 لاکھ کی ہو جائے گی, اور ظاہری بات ہے لون لے کے ہوتی ہوگی, یا تو شاید کوئی پرانا ایسٹ. بہت سارے لوگ ہیں جو لون لے لیتے ہیں اور بعد میں ان سے وہ لونز ریٹرن نہیں کیے جاتے کر پاتے, وہ بیچارے اتنے ڈیٹ میں چلے جاتے ہیں. شادی تو ہو جاتی ہے ایکسٹرا, دونوں فیملیز, ہاں, شادی ایکسٹرا ویگنٹ ہو جاتی ہے, کھانا اچھا ہو جاتا ہے, ایونٹ بہت اچھا, ڈیکور سارا کچھ, سب کچھ بہت
جہیز تو چھوٹی چیز ہوگی. ہاں وہ تو بالکل سائڈ پہ کر دیں نا آپ, ٹھیک ہے. اپارٹ فرام جہیز, ٹھیک ہے, یہ سارا تام جھام جو ہے بہت لیوش ہو جاتا ہے, ٹھیک ہے, پریمیم اسٹائل کا ہر چیز. ایون ایک فنکشن کا ڈیکور میں کلر فلاورز, تھیم بھی ہے, کلر تھیم بھی ہے نا, جس کلر کا جوڑا ہے اس کلر کے پھول ہوں. ایٹ لیسٹ کم از کم شادی کتنی بھی ایکسٹرا ویگن کریں آپ, میرا ماننا یہ ہے کہ اگر خالی فنکشن ہی ایک ہی کر دیا جائے نا, دولہے دلہن مل کے کر لیں, تو آپ کی ڈریسز کے کتنے لاکھوں روپے کا خرچہ بچ جاتا ہے. اور جو آنے والے ہیں ان کے بھی ڈریسز کا خرچہ بچ جاتا ہے, کیونکہ اگر 10 فنکشن پہ آپ نے آنے والوں کو انوائٹ کیا تو ان کو 10 جوڑے چاہیے, خاص طور پہ کلوز فیملی والے جن کو وہ والا جوڑا پہننا ہے جو شاید آگے کبھی نہیں پہنیں گے, دوبارہ ریپیٹ بھی نہیں کریں گے. فیملی گیدرنگ میں تو نہیں ریپیٹ کریں گے, شاید کسی آؤٹ سائڈر کی شادی پہ کر لیں. اب اس میں ایک ایک چیز اٹھا لے, کھانا, ڈیکوریشن, ویڈیوگرافی, فوڈ, میک اپ, ہر چیز لاکھوں میں ہے. بالکل, یہاں تک کہ آئی تھنک ویڈنگ کے بعد ہنی مون مینیو ہی 3500 پلس پہ جا رہا ہے نا پر ہیڈ. پیٹ تو اتنا ہی ہے, کتنا کھا سکیں گے آپ, ایک بوٹی کھا لیں گے, 2 کھا لیں گے. اور یہاں تک کہ شادی کے بعد ہنی مون تک پلان کیے جاتے ہیں کہ یہ لوگ ڈیسٹینیشن ویڈنگز آ گئی ہیں اب تو جی. ہنی مون تو بعد کی بات ہے نا, پہلے تو ڈیسٹینیشن ویڈنگ آ گئی. اب اسکردو میں کریں گے ہم شادی, ہم تھائی لینڈ جا کے کریں گے, ٹرکی میں ہوگی, دبئی میں ہوگی. ان لوگوں کی بات کر رہے ہیں جو دبئی میں ہوگی, شاید پارلیمنٹ میں ہی رہتے ہیں, وہی کر سکتے ہیں. مگر ہمارے ملک میں نا, میں آپ کو سچ بتاؤں, بہت بڑا بڑا بزنس مین بھی بیٹھا ہے جن کے بچے بھی کر رہے ہیں ڈیسٹینیشن کمپٹیشن چل رہا ہے, ہنزا جا کے کر رہے ہیں. لیکن ان سب کے لیے آپ میں بھی پاسبل, ہم شاید ٹوئن سٹی میں رہتے ہیں تو وہ والی کنسنٹریشن یہاں پہ زیادہ ہے اور دیکھی جاتی ہے. اوور آل اوور دا کنٹری اتنا ریشو نہیں ہے جو کہ اس قسم کی شادیاں افورڈ کر سکے, اور جو افورڈ بھی کر سکتے ہیں نا, تو وہاں پہ آپ, میں سندھ سے تعلق رکھتا ہوں, تو شاید انٹیریئر سندھ میں پیسہ بہت ہوگا, لیکن ان کو یہ والی اویئرنیس ابھی بھی نہیں آئی گی جس لیول کی اسلام آباد میں. دیکھیں جو انٹیریئر اور رورل ایریاز کے لوگ ہیں نا, وہاں تو یہ اویئرنیس ابھی ہے ہی نہیں. مگر ہاں سوشل میڈیا ہر جگہ ہے, وہ بھی دیکھ رہے ہیں یہ سارا کچھ. وہاں یہ آگ کب تک پہنچے گی پتہ نہیں, مگر جلدی پہنچ جائے گی. اس کا حل کیا ہونا چاہیے؟ اس کا حل یہ ہے کہ جو دونوں فیملیز ہیں نا, ان کو بیٹھ کے اس کا حل نکالنا ہے. مطلب انڈرسٹینڈنگ والی بات آتی ہے. اگر یہ انڈرسٹینڈنگ ہو جائے تو آگے شادی کی, میں آپ کو بتاؤں, آج کل ڈائیورس ریٹ بھی اسی لیے بڑھ رہا ہے. شادی پہ تو سب لڑکے والے پیسے لگا دیتے ہیں, بعد میں لڑکا ہو جاتا ہے گنگلا, ٹھیک ہے نا, ظاہر سی بات ہے, جتنی سیلری ہے آپ کا اسی میں گھر چلے گا نا. وہ یہ نہیں سوچتے کہ بعد میں ہم نے اس لائف اسٹائل کو مینٹین بھی تو کرنا ہے. کیا آپ ان لگژریز کو بعد میں مینٹین کر سکتے ہیں؟ یہ تو صرف لیول سے آپ نے شادی شروع کی ہے تو وہ پھر نیچے ہی جائے گا, ٹھیک ہے نا. کیوں آپ کی کیا فیملی ایکسٹینڈ نہیں ہوگی؟ آپ کے بچے ہوں گے, ان کی اسکولنگ پہ آپ نے لگانا ہے, اس کی پرورش پہ بچے کے آپ نے, بچوں کا دودھ کا ڈبہ اتنا مہنگا ہے. لیکن پوائنٹ یہ ہے کہ کیا ہمیں اس لیول کی, میرے خیال سے جو بھی ٹاپک اٹھاتے ہیں نا تو اس میں اویئرنیس کی بات آ جاتی ہے. اویئرنیس نہیں ہے, اس لیول کی اویئرنیس ہمیں, یا ایسے آپشنس کو پروموٹ کرنا چاہیے. بہت جگہ میری کمیونٹی میں وہ کہتے ہیں نا کہ جو ایک ساتھ شادیاں ہوتی ہیں ان کو کیا کہتے ہیں آپ, کمبائن میرجز ہوتی ہیں یا ایسا کچھ, ایسے ایونٹس ہوتے ہیں جس میں میرے اپنے نکاح ہوئے تھے تو 427 نکاح ایک ساتھ ہوئے تھے. مطلب ہم 427 دولہے ہوتے تھے. ہاں اس کے بعد ہر ایک کے الگ الگ فنکشنز ہو گئے تھے, اور اب وہ ٹرینڈ آ رہا ہے کہ جہاں پہ وہ کہتے ہیں کہ نہیں اسی فنکشن کے اندر, مطلب اگر آپ کہیں تو 40,000 لوگ کراچی کے اسٹیڈیم میں جمع تھے اور ہم لوگ سارے دولہے ایک ساتھ تھے, اور مجھے وہ ایونٹ زندگی بھر یاد رہے گا. ٹھیک ہے, اگر ہم یہ چیز لے آئیں, کم از کم کسی لیول تک تو لے آئیں, تو اس سے کتنے لوگوں کا آسان ہو جائے. جو مڈل کلاس ہے وہ کمپیٹ نہیں کر سکتی, اور کرنے جاتی ہے تو اس میں ہوتا یہ ہے کہ یہ شادی ہوتی ہے ڈیلے. یہ ایک میجر ریزن ہے. وہ ایک مسئلہ تو ہے کہ میں شادی کر لوں گا تو اس کے بعد مجھے اس کی ساری رسپانسبلٹیز اٹھانی ہے, اور اس کے اتنے زیادہ ہائی ایکسپیکٹیشنز ہیں, اس کو مینیج کرنا ہے. لیکن جو ساتھ میں شادی کرنے کا جو ایکسپینس ہے نا, وہ اپنی جگہ ہے کہ وہ کہاں سے آئے گا. مطلب آپ کو ہے کہ بیچ میں نا ایک ٹائم ہوتا کووڈ کا, اگر ہم چاہتے تو اس چیز کو مینٹین رکھ سکتے تھے. کووڈ کے دنوں میں بھی تو لوگوں نے چھوٹے اسکیل پہ شادیاں کی ہیں نا, صرف بالکل کلوز لوگوں کو بلا کر اور رخصتی کی, اور کیا وہ چیز ہم پرولونگ نہیں کر سکتے تھے؟ مگر جیسے ہی وہ کووڈ کا ٹائم ختم ہوا, ٹھیک ہے, اس قسم کے لاس کیوں نہیں پاس کرتی گورنمنٹ کہ آپ کی اس لمٹ سے آپ بے شک ون ڈش آپ نے لا پاس کیا, مگر کون سا ون ڈش ہو رہا ہے؟ نہیں ہو رہا تھا امپلیمنٹ ابھی بھی نہیں ہو رہا. صرف وہ پنجاب یا مین پنجاب کی حد تک ہے, باقی جگہوں پہ تو نہیں ہے. لوگ فارم ہاؤسز پہ کیوں شادی کرتے ہیں کہ وہاں پہ
چیک نہیں ہوگا. وہاں پہ یہ لا نہیں آتا نا, ٹھیک ہے نا. وہاں جب 10 ڈشز رکھیں یا 20 ڈشز رکھیں وہ آپ کی مرضی ہے, یہ صرف مارکی تک ہی ہے. اب مگر ادھر تو وہ بھی نہیں ہے, اپر پنجاب میں تو کہیں نہیں ہے. لا کی بات آپ کر رہی ہیں, تو جو لا یہ بنائیں گے وہ تو سب سے بڑے نہیں وہ سب خود سب سے بڑے بریکر ہیں. ظاہر سی بات ہے. ان کی شادیاں کیسی ہوتی ہیں؟ وہ تو ایسی ہیں کہ اس کا مطلب کہ یہ ان سے کچھ ایکسپیکٹ نہ کریں, آپ کسی سے ایکسپیکٹ نہ کریں. اور یہ ہم اپنے اینڈ سے اسٹارٹ کریں تو شاید کچھ ہو جائے, مگر اس پہ کوئی تیار نہیں ہے. ہر ایک ریس میں لگا ہوا ہے, ایک کمپٹیشن میں ہم نے ہر چیز کو ایک کمپٹیشن اور ایک اسٹیٹس سمبل بنا دیا, کیونکہ ہم نے اپنے گھر کی شادی اپنے گھر کو سوشل میڈیا پہ لگانا ہے. اگر آپ کو یاد ہو کہ وقاص ملک کے ساتھ ہماری پوڈ کاسٹ تھی, اور اس کے بعد ہم نے اس ٹاپک کے اوپر ایک کینڈیڈ ڈسکشن کی تھی جو کہ پلانڈ نہیں تھی. بالکل ٹھیک ہے. جب پوسٹ ہوئی تو میں نے دیکھا کہ, اور میں ویورز کو بھی کہوں گا کہ وہ والی کنورسیشن آپ ضرور دیکھیں, اور آپ اس کے کامنٹس پڑھیں تو آپ کو اندازہ ہوگا. مجھے جتنے کامنٹس آئے تو مجھے لگا کہ اتنے تو شاید کسی ٹاپک پہ اوپر نہیں ہے. ٹھیک ہے. دیٹ مینس کہ اچھا کتنے لوگوں نے یہ کہا کہ یہ تو میرا مسئلہ ہے, یہی میرا مسئلہ ہے, یہ تو آپ نے ہاٹ ٹاپک چھیڑ دیا ہے. اب ٹاپک چھیڑ دیا تو میں نے کہا یار کچھ پبلک سروس بھی کرتے ہیں, اس کے اوپر کچھ حل بھی نکالا جا سکتا ہے. کیا حل نکالا جا سکتا ہے؟ یہ ینگسٹرز کو خود کرنا ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ دیکھیں, اگر ہم مذہبی پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں نا تو صرف 2 فنکشنز ہیں ہمارے, ایک نکاح ایک ولیمہ. رخصتی ٹھیک ہے, ایک نکاح ہو گیا اور ایک لڑکی والوں کو, اور ایک ولیمہ. نکاح والے دن ہی آپ رخصتی بھی رکھیں. اب ہم نے کیا کر دیا کہ اصل چیز ہی وہ ہے نا, اصل چیز ہی آپ کی وہ ہے. ٹھیک ہے نا. باقی ساری رسومات وہ آپ کی کلچرل رسومات ہیں. ٹھیک ہے نا, وہ مینڈیٹری تو نہیں ہے نا. ایک اور چیز ہے جی, میں یوگانڈا میں تھا تو وہاں پہ ایک پری ویڈنگ سیشن ہوتا تھا جس میں دلہا اور دلہن کے سارے فرینڈس, جی, رشتہ دار, کولیگز جمع ہوتے تھے اور ان کو فنڈنگ دیتے تھے شادی کے لیے, اور اس یعنی کہ سلامی پہلے آ جاتی تھی. آپ سمجھے کانسیپٹ کو. آپ یہ دیکھیں جو اس طرح باہر کے ممالک ہیں, یہ فارنرز ہیں, ٹھیک ہے, ان کے یہاں بھی یہ ہوتا ہے کہ جو گفٹس وغیرہ ہیں وہ پہلے بھیج دیتے ہیں, سو دیٹ یو نو. اچھا ہمیں ہر اس چیز کی ضرورت نہیں ہے پھر. اس کا مطلب یعنی کہ آپ کو اگر انہوں نے کوئی ہاؤس ہولڈ چیز بھیجی ہے اس سے آپ کا یہ خرچہ تو بچ گیا نا. اچھا اس نے مجھے یہ ہاؤس ہولڈ چیز بھیج دی ہے, اب مجھے میرے پیرنٹس کو وہ چیز خریدنے کی ضرورت نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. وہاں پہ اس طرح ہے, پر ہمارے یہاں یہ چیز نہیں ہے. ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ ہم جن کی شادی پہ جا رہے ہیں ان کے گھر کے حالات کیسے ہیں, اور ان کے لیے کیا چیز بینیفیشل ہوگی. کہ ہم ایک خوشی میں تو شریک ہونے جا رہے ہیں, پر بس خوشی میں شریک ہونے کا مطلب یہ تو نہیں کہ وہ جو ہم سلامی دیتے ہیں وہ اس حساب سے دیتے ہیں کہ ہم جو کھانا کھائیں گے وہاں پہ وہ پورا ہو جائے گا. بیسیکلی یہ بات یہی ہے. اور اس کے بعد ہم یہ بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ یار یہ کیا طریقہ ہے, کولڈ ڈرنک بھی نہیں تھی یار, مطلب سارا کھانا کھا لیا, پھر ہم کھا کر پھر ہم کرٹیسائز بھی کرتے ہیں, نہیں وہ نمک کم تھا, کولڈ ڈرنک ہوگی تو کہیں گے کہ مٹھاس کم تھی. ٹھیک ہے. اچھا ان کی شادی میں انہوں نے کولڈ ڈرنک سرو نہیں کی یار, انہوں نے تو وہی والا ڈریس پہن لیا جو انہوں نے بھائی کی شادی میں. یہ بھی ہوتا ہے. ایک چیز اور, ہم جو اتنا لیوشلی جوڑوں کے اوپر خرچ کرتے ہیں, ہم جہاں ہم اتنی باتیں کرتے ہیں, ہمیں اینٹیکس کا شوق ہے, اپنے انسیسٹرز کو لے کے ہم اتنی باتیں کرتے ہیں, تو ہم کیوں نہیں اپنی والدہ کا جوڑا ٹرینڈ ہونے جانا چاہیے. ہاں ٹھیک ہے نا, پہن سکتے ہیں, اچھا ہی ہوگا. ٹھیک ہے, وہ اچھا ہوگا. اس کو آپ نے صرف تھوڑا بہت اپنے ایڈجسٹمنٹس کے حساب سے سیٹ کرنا ہو, کیونکہ اس زمانے کا کام, اس زمانے کی چیزیں آج بھی اسی طرح ہیں. ٹھیک ہے. اور جو ہیوی جیولری, ایون کہ اپنے والد کی شیروانی آپ کیوں نہیں پہن سکتے. ٹھیک ہے. کتنا اچھا لگے گا نا, ایک ٹریڈیشن بن جائے گا. چلیں صرف ایک جنریشن پہن سکے گی, شاید وہ کپڑا ویک ہو جائے یا کچھ اس میں پرابلم آ جائیں بعد میں, چلو نیکسٹ نہیں پہن سکے گی, مگر یہ ایک اچھا ایک فیل اپنی ہوگی, ایک اچھی فیلنگ آئے گی کہ اچھا میں نے اپنی امی کا جوڑا پہنا اپنی شادی پہ, اس کو ریڈو کر کے کتنی بڑا بیٹا ہی پہن لے. ہاں, اب ایک خاتون لائک ایک دلہن کا جوڑا 3 لاکھ سے شروع ہوتا ہے. آپ کوریوگرافر اس کی بات کر رہے ہیں, دلہن کا بارات کا جوڑا 3 لاکھ سے شروع, منیمم شروع ہوتا ہے 3 لاکھ سے, تو آگے تو کوئی لمٹ ہی نہیں ہے نا. نہیں 3 لاکھ میں تو کچھ لوگوں کی شادی بھی ہو جاتی ہے. اچھا اسی وجہ سے ایک ٹرینڈ آ گیا ہے, آپ نے دیکھا ہوگا اکثر کہیں پہ مارکیٹ ہو رہا ہوتا ہے, کسی رکشے کے پیچھے لکھا ہوتا ہے کہ شادی کے جوڑے کرائے پہ دستیاب ہیں, اور یہ واقعی میں ٹرینڈ آئی تھنک اچھی چیز ہے, ناٹ بیڈ, کیونکہ آج کل کی جو جنریشن ہے وہ تو ریپیٹ کرنا پسند ہی نہیں کرتی نا. شادی میں جیولری امیٹیشن پہننی شروع کر دی آج. کراچی میں بہت زیادہ ہے کیونکہ وہاں چوریاں ڈکیتیاں
کا کانسیپٹ بہت زیادہ ہے تو لوگ گھروں میں اپنی ریئل جولری رکھتے بھی نہیں ہیں, اور گولڈ کی جگہ اب سلور کا ٹریڈیشن بھی آ گیا ہے, سلور بھی پہن لیتے ہیں, وہ بھی امیٹیشن جولری لوگ کافی یوز کر رہے ہیں, ٹھیک ہے. بٹ وہی بات ہے نا کہ پھر بھی ہم نے 3 لاکھ سے کم کا جوڑا نہیں پہننا شادی پہ, ایک جوڑا, باقی گھر والے سارے الگ. باقی تو آپ چھوڑ دیں نا, وہ جو لڑکی کو ویسے جوڑے دیے جاتے ہیں یا کچھ, ہم کیوں نہیں ایسا کر لیتے کہ ہم آگے کا فیوچر دولہا دلہن کا سیکیور کرتے ہیں, ان کو کوئی ایسی چیز دے دی جائے, بلکہ اس کی تو کاؤنسلنگ ہونی چاہیے. کاؤنسلنگ ہونی کرنا چاہیے, کیا چاہ رہے ہو, آپ کس طرح اپنی لائف کو سسٹین, کس طرح پیروں پہ کھڑے ہو, کیونکہ صرف شادی کے دن تک تو آپ کی لائف نہیں ہے نا. آج کل کیوں ڈائیورسز کا ریٹ بڑھ گیا ہے, ٹھیک ہے, چاہے لو میرج ہو چاہے ارینج میرج ہو, ٹھیک ہے, اس وقت یہ سارے تام جھام ہو جاتے ہیں. 2 سال محبت پہ بھی ٹائم گزر جاتا ہے, ٹھیک ہے, اس کے بعد 2 سال بہت بتا رہی ہیں, آج کل تو ڈیورسز 5-6 مہینے بھی ہو جاتی ہیں. اس کے بعد جب آٹے دال کا بھاؤ بڑا دکھائی دیتا ہے نا, ٹھیک ہے, کہ جی اب جی آگے کیسے زندگی چلے گی, ایکسپینسز کون بیئر کرے گا, جو لوگ اسٹیٹس سمبلس کو کور کرنے کا بھی مسئلہ آ گیا ہے. ہاں, اسٹیٹس سمبل کو آپ نے وہ کرنا ہے. پھر ہم نے اچھا فلانے کا بچہ اس پرائیویٹ اسکول میں پڑھ رہا ہے تو ہم نے بھی اپنے بچے کو اسی پرائیویٹ اسکول میں پڑھانا ہے. یہاں پہ آ کے وہ والے پوائنٹس شروع ہوتے ہیں جو ہم نے پچھلی ڈسکشن میں کیے تھے کہ شادی سے پہلے والی ایکسپیکٹیشنز شادی کے بعد گلے میں آ جاتی ہیں. یہ لون جو ہے یہ بھی گلے میں پھنس جاتا ہے. اب اگر اس کو شادی کے ایکسپینسز, یعنی کہ ایک بجٹ آ رہا ہے آپ کے پاس کسی بھی طریقے سے, چاہے لون لے کے ہی, ٹھیک ہے, آ جائے اور اس کو اس کپل کے فیوچر کے لیے انویسٹ کر دیا جائے, ان کے لیے کوئی آپ بزنس کہیں, ان کو سپورٹ کہیں کسی طریقے کا, وہ اسٹارٹ کر دیا جائے, تو وہ دونوں چیزیں کور ہو جاتی ہیں. یعنی کہ شادی بھی سادگی سے ہو گئی, جی, ٹھیک ہے, کھانا کھا کے آپ بھول جاتے ہیں, آئی تھنک اگلی شادی تک بھول جاتے ہیں. اور مگر اس کے اندر بھی ہے نا, اس نے اس ایونٹ مینجمنٹ والے سے کیٹرنگ کرائی تھی, ایونٹ آرگنائز کرایا تھا, تو ہم نے بھی کرانا ہے. بھول نہیں جاتے, ہم مقابلے بازی پہ چل رہے ہوتے ہیں. اب یہ ایک کمپٹیشن, یہ ایک اور چیز بھی ہے پازیٹیو وے میں, ایک پوری انڈسٹری ہے ویڈنگ, ٹھیک ہے, جو کہ ہرٹ ہو سکتے ہیں. ہاں, یہ ہے کہ کس طرح ان کو کور کیا جا سکتا ہے. اس کے اوپر ہم ایک اور پارٹ کرتے ہیں, بالکل, کہ کس طرح وہ بزنسز کا سبسٹیوٹ نکالا جائے لیکن وہ برڈن اس کپل کے اوپر نہ آئے. ایگزیکٹلی. تو اس کے اوپر ہم لوگ نیکسٹ پوڈ کاسٹ کریں گے. یہ سیشن کافی لمبا ہو جائے گا. تھینک یو, بہت مزہ آیا, بہت مزہ آیا, ٹھیک ہے, بٹ ہمیں اس کے اوپر کچھ نہ کچھ بولتے رہنا چاہیے. میرا اندازہ ہے کہ بھرمار ہو جائے گی کامنٹس کی اس کے اوپر, ٹھیک ہے, ہمیں بولتے رہنا چاہیے. اور ہم چاہیں گے, کہتے ہیں نا بار بار جب آپ بولتے ہیں نا تو اگلے کے دماغ میں کچھ نہ کچھ آتا ضرور ہے. نہیں, میرا اندازہ یہ ہے کہ ہم اپنے ویورز سے کہیں کہ اپنے کامنٹس دیں, بلکہ ہمارے اسٹوڈیو آئیں, ہم کچھ کیسز جو کہ ہمیں یونیک لگے ان کو ہم اپنی پوڈ کاسٹ میں شامل کریں گے اور ان سے پوچھیں گے, مے بی ان کے پاس کچھ حل ہو, آئیں آگے آ کے بتائیں ہمیں کہ آپ کے ذہن میں اس کا کیا حل ہے. اور مے بی پاسبل ہم اس کو, جس طرح مہاوش نے کہا کہ بار بار کہہ کے لوگوں کے ذہن میں یہ بات بٹھائیں اور ان کو اویئرنیس دیں کہ یو شوڈ تھنک دیٹ وے. تو تھینک یو مہاوش, تھینک یو صادق, آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے.